حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو ہنسنا کم کر دو اور بہت کثرت سے رونے لگو، اور دنیا تمہارے نزدیک بہت ذلیل بن جائے، آخرت کو اس پر ترجیح دینے لگو۔ اس کے بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم جنگلوں کو روتے ہوئے اور چلاتے ہوئے نکل جاؤ، اپنے مالوں کو بغیر محافظ کے چھوڑ جاؤ، لیکن تمہارے دلوں سے آخرت کا ذکر غائب ہے۔ دنیا کی امیدیں تمہارے سامنے ہیں، اس لیے دنیا تمہارے اعمال کی مالک بن رہی ہے، اور تم ایسے بن گئے گویا کچھ جانتے ہی نہیں۔ اس لیے تم میں سے بعض تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے جو انجام کے خوف سے اپنی شہوتوں کو نہیں چھوڑتے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم آپس میں محبتیں نہیں رکھتے؟ جانوروں کی طرح بے خوف ہو گئے اور انجام سے کہ ہمارا انجام آخر کیا ہوگا، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں، شہوت کے اندر مبتلا رہتے ہیں اور انجام کو بھول جاتے ہیں کہ میں آخرت کے اندر بھی جانا ہے، قبر کے اندر بھی جانا ہے، اور ہمارا اس گناہ کی وجہ سے برا حال ہونے والا ہے، ہمارا بڑھاپا بھی آنے والا ہے، ہم کمزور ہونے والے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جاننے کے باوجود شہوتوں کے اندر گرے پڑے ہوئے ہیں اور ان سارے انجام کو بھول جاتے ہیں۔ محبتیں نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے، حالانکہ تم آپس میں دینی بھائی ہو۔ تمہاری خواہشات میں صرف تمہارے باطنی خباثت نے تفریق کر رکھی ہے، الگ الگ کر دیا ہے، ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا کر دی ہے، اور تم سب دین پر اور دینی امور پر مجتمع ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ تو آپس میں تعلقات بھی زیادہ ہو جائے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ دنیا کے کاموں میں تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو، لیکن آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے۔ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو آخرت کے امور پر نصیحت کی قدرت تمہیں نہیں ہے، آخرت کے امور اس کو نصیحت نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی کمی ہے۔ اگر تم آخرت کی بھلائی اور برائی پر ایسے یقین رکھتے جیسا کہ دنیا کی بھلائی اور برائی پر یقین رکھتے ہو تو ضرور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے، اس لیے کہ آخرت تمہارے کاموں کی دنیا سے زیادہ مالک ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ دنیا کی ضرورت فوری ہے، اس وقت درپیش ہے، آخرت کی ضرورت بعد میں ہوگی، تو تم خود سوچو کہ دنیا میں بعد میں آنے والے اور حاصل ہونے والے کاموں کے لیے تم کتنی مشقت اٹھاتے ہو۔ کھیتی کی مشقت برداشت کرتے ہو کہ بعد میں پیداوار ہوگی، باغ لگانے میں کتنی جاں فشانی کرتے ہو کہ کئی سال بعد پھل آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تم کس قدر بری قوم ہو کہ اپنے ایمان کی جانچ ان چیزوں کے ساتھ نہیں کرتے جس سے تمہارے ایمان کی مقدار تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایمان کس درجہ تک تم میں موجود ہے، ایمان کس درجہ تک تم میں موجود ہے۔ اگر تم لوگوں کو اس چیز میں شک ہو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں واضح طریقہ سے بتائیں اور وہ نور دکھائیں جس سے تمہیں مطمئن ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حق ہے، تم کم عقل بے وقوف نہیں ہو، جس کی وجہ سے ہم تم کو معذور سمجھ لیں۔ دنیا کے کاموں میں تو تم بڑی اچھی رائے رکھتے ہو اور اس میں بڑی احتیاط پر عمل کرتے ہو، پھر کیا مصیبت ہے کہ آخرت کے کاموں میں نہ تم سمجھ سے کام لیتے ہو نہ احتیاط پر عمل کرتے ہو۔ آخر کیا بات ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ دنیا کے ذرا سے فائدے سے بڑے خوش ہوتے ہو، ذرا سے نقصان سے رنجیدہ ہوتے ہو، جس کا اثر تمہارے چہروں تک معلوم ہونے لگتا ہے کہ خوشی میں پھول جاتے ہو، رنج میں ذرا سا منہ نکل آتا ہے، مصیبت زبان پر آنے لگتی ہے، ذرا سی بات کو مصائب کہنے لگتے ہو، ماتم کی مجلس سے قائم کرتے ہو، لیکن دن کی بڑی
سے بڑی بات بھی چھوٹ جائے تو نہ اس کا رنج غم ہے نہ چہرہ پر کوئی تغیر ہے۔ میں تمہاری بددینی کی حالت دیکھ کر یہ خیال کرتا ہوں کہ حق تعالی شانہ ہی تم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے خوشی خوشی ملتے ہو اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے سامنے کوئی ایسی حق بات نہ کہے تو اس کو ناگوار ہو، تاکہ وہ بھی اس کے متعلق کوئی ناپسندیدہ بات نہ کہہ دے۔ بس دلوں کے اندر ہی اندر ایسی باتیں رکھتے ہو کہ ایک دوسروں کے ساتھ رہتے ہو اور باطن کی گندگیوں پر تمہارے ظاہر کے چمن کھل رہے ہیں، اور موت کی یاد کے چھوڑ دینے پر سب جمع ہو گئے ہو۔ کاش حق تعالی شانہ مجھے موت دے کر تم لوگوں سے راحت عطا کرتا اور مجھے حضرات یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملا دیتا، جن کے دیکھنے میں مشتاق ہوں، جن کے دیکھنے کا میں مشتاق ہوں، میں شوق رکھتا ہوں۔ اگر یہ حضرات زندہ ہوتے تو تمہارے ساتھ رہنا ذرا بھی پسند نہیں کرتے۔ بس اگر تم میں کوئی شمع خیر کا باقی ہے تو میں تمہیں صاف صاف کہہ چکا ہوں، حق کی بات سنا چکا ہوں۔ اگر تم اس چیز کو یعنی آخرت کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے طلب کرنا چاہتے ہو تو وہ بہت آسان ہے۔ میں صرف اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تمہارے حق میں بھی اور اپنے حق میں بھی۔ اللہ تعالیٰ